السلام علیکم گریٹ فرسٹ ایئر۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ انفال۔ آج میں آپ کو سورۃ انفال کا تعارف پیش کروں گی۔ سورۃ انفال یہ قرآن مجید کے 9ویں پارے میں ہے اور اس کی آیات ہیں 75 اور رکوع ہیں 10۔ سورۃ انفال کا شان نزول، یہ سورت 2 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو جو پہلا معرکہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پیش آیا، غزوہ بدر، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ نفل، انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کا معنی ہے زائد مال، یعنی اس میں جہاد کے احکامات بیان ہوئے ہیں، مال غنیمت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ جائیں اور مسلمان اس کو اکٹھا کر لیں، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اس میں قرآن مجید میں اس کو انفال کہا گیا ہے کیونکہ جہاد کا جو اصل اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کو جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تحفہ اس لیے بھی ہے کہ جو مسلمانوں سے پہلے اہل کتاب تھے ان پر کبھی بھی، یعنی جو الہامی مذہب کے ماننے والے تھے، ان پر کبھی بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ پہلی قومیں وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی تھی، کفار کے مقابلے میں جیتتی تھی، تو مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، مسلمان اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ پہلے لوگ ہیں جن پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ تو 2 ہجری میں ابھی رمضان جو ہے، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور جو 17 رمضان کو پیش آیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، 313 تعداد تھی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 60 زریں تھی، اور باقی سب مسلمان ایسے ہی تھے، بغیر زروں کے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، قرآن مجید میں، اس دن کو یعنی جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ فرقان کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، تعداد کی کمی کے باوجود، اسلحے کی کمی کے باوجود، اور کفار کو عددی برتری کے باوجود اور اسلحے کی برتری ہونے کے باوجود شکست ہوئی۔ کفار کے جنگ بدر میں 70 آدمی مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ تو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے اور جو کفر ہے وہ باطل ہے۔ بنیادی معلومات اس میں دی جا رہی ہیں جی۔ اس میں کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان تبلیغ کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو توحید کی دعوت دی تو مکے کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت احترام کرتے تھے، آپ کے فیصلوں پر آمین اور لبیک کہتے تھے، وہ اب آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سارے غریب مسلمان شامل تھے، ان کو ایذائیں دی گئی، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، مارا پیٹا گیا، ظلم کیا گیا ان پر، ظلم و تشدد سے ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کا معاشی مقاطعہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اپنے خاندان سمیت ایک گھاٹی میں رہنا پڑا۔
پھر گھاٹی سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور چچا حضرت ابو طالب جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے، جو آپ کے خیرخواہ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب کفار جو ہے وہ دشمنی میں اور شدید ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ کفار کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمان امن چین سے رہنے لگے اور ان کے ہاتھوں سے بچ جائیں، انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو اطمینان سے نہیں رہنے دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول یہ ایک منافق تھا، بظاہر تو یہ اسلام قبول کر چکا تھا، مسلمانوں کی محفل میں آتا جاتا تھا، مسلمانوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے کفار مکہ کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات تھے، تو ابو جہل نے اس کو خط لکھا کہ تم نے مکہ والوں کے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی ہے، یا تو تم ان کی پناہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لو یا پھر ہم مکے پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، قبیلہ اوس، مدینے میں دو ہی قبیلے تھے انصار کے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ جو کہ یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے، اور یہ قبیلہ تعداد کے لحاظ سے مدینے میں بھی بہت زیادہ تھا، قبیلہ خزرج سے تعداد میں بھی زیادہ تھا، مال میں بھی زیادہ تھا، اور اس کے سردار کے بھی قریش مکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ اس کو اپنے کسی کام سے مکہ جانا ہوا اور یہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ابو جہل نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ سعد، اگر تمہیں مکے کے سردار نے پناہ نہ دی ہوتی تو آج تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ صاف صاف دھمکی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، مدینے میں ان کا رعب و دبدبہ تھا، ایک نام تھا، عزت تھی، پہچان تھی۔ انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر تم ہمارا مکے میں داخلہ بند کرو گے تو تمہارے تجارتی قافلے جو شام کی طرف جاتے ہیں وہ مدینے کے قریب سے گزر کر جاتے ہیں، تو پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کا راستہ بند کر دیں گے، تمہارا کوئی قافلہ مدینے کے قریب سے گزر کر شام نہیں جا سکے گا۔ تو یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکے کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا، اور جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور مدینے کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ مکے والوں کی دھمکی کا جواب دیا جا سکے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور 15 رمضان کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے جہاں سے قافلہ گزرنا تھا، تو پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے وہ راستہ بدل کر مکہ چلا گیا ہے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ابو سفیان نے ایک ایلچی کو، ایک سفیر کو مکے بھیج دیا تھا کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم اس کی حفاظت کے لیے آؤ۔ تو اس تجارتی قافلے میں مکے کے تقریباً ہر گھر کا مال لگا ہوا تھا۔ اس زمانے میں تجارت ایسی ہی ہوتی تھی کہ کسی تجربہ کار تاجر کو سامان دے کر اور ساتھ میں اپنے غلام دے کر بیچ دیا جاتا تھا، اور جتنا منافع ہوتا تھا اس میں اس تجربہ کار تاجر کو مناسب منافع یا مناسب حصہ دے دیا جاتا تھا۔ تو سارے مکے کے لوگ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں نکل پڑے، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل گیا ہے، لیکن ابو جہل جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو سب ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ بدر کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ
پہلے سے مسلمانوں میں مال غنیمت کے بارے میں احکامات موجود نہیں تھے۔ کفار جب لڑتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کا ہے، اور جو اہل کتاب ہوتے تھے وہ مال غنیمت استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ آپس میں اختلاف کا شکار تھے کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے گا۔ اس پر سورۃ انفال نازل ہوئی۔